اچھا سر، فرسٹ آف آل میں ڈاکٹر خالد کی طرف آ جاؤں. جی جی بالکل. اور آپ یہ بتائیں کہ یہ خونناک بیماری کیا ہے، پھر اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اس سے بچاؤ کیسے کرنا ہے. خناک جو ہے یہ جراثیم سے پھیلتی ہے، بیکٹیریا سے پھیلتی ہے، اور اس کو انگلش میں ڈفتیریا کہتے ہیں. یہ بیماری سے پہ دنیا نے تقریباً کنٹرول کیا ہوا ہے، کچھ ممالک میں موجود ہیں. اس کے جراثیم سانس کے ذریعے اندر جاتے ہیں، جیسے کوئی کھانسی کرتا ہے جس کو ڈفتیریا ہے تو دوسرے مریض کو لگتا تو ہے. یہ تو بآسانی لگ جی سکتا جی ہے. آسانی لگ سکتا ہے، اور اسی لیے تو پریشانی ہے. ورنہ آپ نے جو کہا نا کہ ڈفتیریا کی بہت کیسز ہو گئے ہیں، زیادہ کیسز نہیں ہوئے ہیں، 100 میں ہوئے، لیکن ایک بھی کیس نہیں ہونا چاہیے. وہ ہم ابھی ڈیٹیل میں آئیں گے. بہرحال یہ بیماری، اس کے جراثیم جو جاتے ہیں، یہ جہاں پہ جا کے اپنا ڈیرا جماتے ہیں، وہ اس جگہ کو وہاں پہ ایک میمبرین بناتے ہیں اور ایک ٹاکسن ریلیز کرتے ہیں. ایک تو اس لوکل جگہ جہاں پہ اگر یہ ناک میں جاتی ہے تو ناک میں زخم سا پیدا کر دیتی ہے، جھلی بن جاتی ہے. گلے میں جاتی ہے، آواز آنا مشکل ہو جاتی ہے، گلا بند ہو جاتا ہے. سانس کی نالی میں جائے، سانس آنا بند ہوتی ہے. دوسرے اس کے جو ٹاکسن پیدا ہوتا ہے، جو زہر پیدا کرتے ہیں جراثیم، وہ جسم میں پھیلتا ہے. وہ جسم میں جا کے ہارٹ پر افیکٹ کرتا ہے، وہ کڈنی پہ افیکٹ کرتا ہے، وہ ہماری نروز پہ اٹیک کرتا ہے. مطلب وہ جراثیم ہر جگہ پہ ٹریول کر جاتا جراثیم ہے. نہیں، اس کا زہر، اس کا زہر. ٹاکسن. یہ یہ زہر وہاں جا کے، ایک کیسے اس میں یہ زہر کیا ہے؟ جراثیم کی اپنی خوبی ہوتی ہے. دشمن انسان کا جو ہوتا ہے، اس کے ہتھیار ہیں اپنے. مطلب اتنا خطرناک ہے اتنا یہ؟ خطرناک ہے. تو یہ کہنے کو سانس کی بیماری ہے، لیکن اس کا سارے آرگنز پہ افیکٹ ہوتا ہے. یہ آرگنز فیل ہو جاتے ہیں، اس کڈنی کا مطلب فیل ہو لوگ گیا، یہ نہ ہارٹ فیل ہو سمجھے گیا. کہ یہ جو ہے یہ کوئی کووڈ یا کوئی چیز ہے. یہ خونناک ایک ڈفرنٹ بیماری ہے بالکل ہی. نہیں، کووڈ بھی سانس کے ذریعے پھیلتا تھا، کووڈ بھی جسم کے چیزوں پہ اثر کرتا تھا. بہرحال وہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، خونناک پرانی بیماری ہے. اس کی ویکسین بہت افیکٹو موجود ہے، اور اس کا ایک بھی کیس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے خلاف ایسی ویکسین ہے جو بہت افیکٹو ہے، کووڈ سے بھی زیادہ افیکٹو سر ویکسین ہے. ایک اور سوال، پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا، ڈاکٹر جمال کی طرف. اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ یہ ابھی جس طرح بھی بچے جو ہے مائیں دیکھ رہی ہوں گی، تو وہ اپنے بچوں کو ابھی سے ہی ویکسینیشن لگا دیں، اس کی بچاؤ ہو سکتا ہے؟ چلے میں ویکسین کا بتا دوں. دیکھیں، پاکستان کا جو نیشنل ای پی آئی پروگرام ہے، اس میں اس کی ویکسین لگتی ہے، اور 1978 سے ویکسین اس میں شامل ہے. بچے کو 6 مہینے، 10 مہینے اور 6 ہفتے، 10 ہفتے، 14 ہفتے کی عمر میں جو ویکسین لگتی ہے، پینٹاویلنٹ ویکسین، اس میں ڈفتیریا کی ویکسین شامل ہوتی ہے. یہ حکومت پاکستان نے تمام بچوں کے لیے ویکسین خرید کے رکھی ہوئی ہے. تو یہ شامل ہوتی ہے تو ابھی تک لگائی کیوں نہیں؟ لگائی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے. میں آپ کو لگائی جا رہی ہے. اچھا اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. میں تھوڑا سا ڈاکٹر جمال کی طرف آؤں. یہ بتائیے گا کہ یہ صرف بچوں کو بیماری ہو سکتی ہے، بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے، اور بزرگوں کو اس میں کتنا خطرہ ہے؟ دیکھیے، یہ بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. بات وہی ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس قوت مدافعت اس کی موجود ہے یا نہیں ہے. ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو بیکٹیریا ہے، اس کا واحد ہوسٹ انسان ہے، کسی دوسرے جانور سے منتقل نہیں ہو رہی ہے آپ کو. تو اگر آپ انسانوں میں اس کے اوپر قابو پا لیں، تو جیسا کہ ڈاکٹر خالد نے کہا کہ اس کا ایک بھی کیس ہمارے پاس ہونا نہیں چاہیے. اور کوئی 30-40 سال سے ہم بھی پریکٹس کر رہے ہیں. یہ بیماری کا خاتمہ پاکستان میں بھی قدرے کافی حد تک ہو چکا تھا. یعنی ہم نے بڑے لمبے عرصے تک اس کے کیسز دیکھنے ہم نے بند کر دیے تھے، وہ بچوں کو ہوتی نہیں تھی. لیکن کچھ وجہ ایسی ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں سے لوگوں نے حفاظتی ٹیکوں کا لگانے کا استعمال، یا اس کی جو شرح ہے وہ کم ہو گئی ہے. یعنی حفاظتی ٹیکے تو موجود ہیں مراکز پہ، حکومت کی پوری تیاری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگ جائیں گے تو حفاظتی ٹیکے لگیں گے. اب پولیو کے قطرے تو گھر جا کے پلائے جا سکتے ہیں، لیکن ٹیکے تو گھر آ کے نہیں لگائے جا سر ایک سکتے. کوشچن ہے، ہم جس زمانے میں مطلب پیدا ہوئے، ہماری امی نے، ہمارے گھر والوں نے فوراً جا کے ہمیں ٹیکے لگائے. حفاظتی ٹیکے تو اس وقت بڑی پروموشن بھی ہوتی تھی اس کی، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پی ٹی وی پہ ہمیشہ دکھایا جاتا تھا بالکل کہ صحیح، ضرور بچوں کو دیکھیں. جب ایڈورٹائز کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلے گا. بالکل اب ٹھیک ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں اس بات کا، تو پھر وہ کیا کریں؟ میں نہیں سمجھتا کہ معلوم نہیں ہے. دیکھیے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ سالہ سال سے اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. لیکن خدا جانے کس وجہ سے، کیا کچھ سستی ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کو یہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں. یہ ایسپیکٹ ہمارے یہاں جنرلی سوسائٹی کا بیہیویئر ویسے ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر نہیں ہے. بیمار پڑتے ہیں تو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس، یا وہ جو مشورے ڈاکٹر دیتا ہے کہ بھائی آپ بیماری سے بچیں، ان چیزوں پہ لوگ کسی وجہ سے عمل نہیں کرتے. تو انتظار کرتے ہیں کہ وہ بیماری ہو جائے تو پھر جائیں، یا کوئی جب
پھیل جاتی ہے شہر کے اندر تو ایک دم ایک اسکیئر کریٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ پھیل گئی. بھئی پہلے سے اگر آپ اس کا تدارک کر لیں اپنے بچوں کو, سب جیسے میں نے کہا کہ صرف ہیومن سے وہ ریلیٹ کر رہی ہے, تو اگر وہ جتنی جو امیونائزیشن ہوئی بھی ہے یا جو موجود ہے اگر لوگ لگا رہے ہوتے تو یہ ہمیں دیکھنی نہیں پڑتی. بہرحال اب اس کے کیسز بڑھ گئے ہیں تو یہ ہماری عوام سے یہ اپیل ہے دوبارہ کہ اب یہ صرف خطرناک تو ایک بیماری ہے. ہم پچھلے دنوں خسرہ کے بے شمار کیسز ہم نے دیکھے اور اموات بھی ہو رہی ہیں خسرہ کی وجہ سے, اور یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو پریونٹیبل ہیں ویکسین سے. اگر ویکسین لگائی جائے تو تقریباً 100% ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. 1980s میں باتیں ہم نے سنی تھی کہ یہ بیماریاں ہیں اور یہ بیماریاں دنیا بھر سے ختم ہو گئی ہیں. ڈاکٹر خالد بتائے گا کہ جب دنیا بھر سے بیماری پولیو خناق ختم ہو چکی ہے تو بار بار پاکستان میں کیوں آ جاتی ہے؟ دیکھیں جی 3 لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں صحت کے. ایک تو حکومت ہوتی ہے جس کا کام ہے بنیادی سہولتیں فراہم کرنا. ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اسٹاف ہیں. تیسرا والدین. اس میں اب ہم یہ دیکھیں کہ کون ایٹ فالٹ ہے. حکومت جو ہے وہ کم از کم, ہماری حکومت اچھی نہیں ہے, بہت خرابیاں ہیں, بہت کام جو گورنمنٹ کو کرنے ہمیں نہیں دیتی, صاف پانی نہیں دیتی, ماحول اچھا نہیں. لیکن بچوں کے معاملے میں حکومت کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. دنیا کی بہترین ویکسین ہمارے ای پی آئی پروگرام میں موجود ہیں. 12 بیماریوں کی بہترین ویکسین ہمارے یہاں موجود ہیں جو فری آف کاسٹ لگتی ہیں, جس کی مارکیٹ میں اگر قیمت لگائیں تو 40-50 ہزار تو ان کی قیمت ہے خالی. یہ فری موجود ہیں. اور تھوڑی سی کوتاہی جسے کہتے ہیں, آپ نے کہا تھا کہ جو ویکسین سینٹر ہیں بہت پرومیننٹ نہیں ہوتے, گلیمرس نہیں ہوتے, لیکن ٹی وی پہ اشتہار, ریڈیو پہ یہ آ رہے ہیں. ایسی باتیں کہ نہیں آ رہے. کم آ رہے ہیں, پہلے تو ہمارے سر پر یہ رہتے تھے اشتہار ہمیشہ. نہیں ابھی بھی اشتہار سر پہ رہتے ہیں, لیکن بہرحال اب لوگوں کی وہی بات ہے کہ ایٹیٹیوڈ. اچھا اس میں ہمارا ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کا بھی ایٹیٹیوڈ جسے کہتے ہیں نا کہ بیماریوں کو علاج کرنے میں ہم زیادہ توانائی خرچ کر رہے ہیں, بڑے بڑے ہسپتال بنا رہے ہیں, سہولتیں بنا رہے ہیں, اور ماں باپ کا بھی یہ بیمار ہوں گے تو جائیں گے, بچاؤ کے لیے نہیں جائیں گے. یہ جان لیوا بیماریاں ہیں جو 12 بیماریاں ہیں, خطرناک ہیں, سب کی ویکسین موجود ہے. خناق کی بیماری سے بڑی آسانی سے بچا جا سکتا ہے ہم ای پی آئی پروگرام میں اپنی ویکسین اگر لگائیں. ای پی آئی پروگرام میں ہر بچے کو ویکسین لگتی ہے. ای پی آئی پروگرام کیا پہلے تو ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن, حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان میں دنیا کا بہترین پروگرامز ہیں ان میں سے ایک ہے. جی بالکل. صرف خرابی صرف یہ ہے کہ ہماری ویکسین کی جو کوریج ہے, لوگ ہمارے ملک میں تقریباً 70% کے قریب لوگ ہیں جو ٹیکے لگاتے ہیں, 30% نہیں لگاتے. اور یہ وجہ وہ 30% کیوں نہیں لگاتے؟ ماں باپ کا دیکھیں, بیسیکلی تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے, دوسری ذمہ داری ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی ہے. اگر ماں باپ کوتاہی کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کا, پیرامیڈیکل اسٹاف کا, نرسز کا کام ہے کہ ان کی توجہ دلائیں. ایک کوشچن ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیوں نہیں ہاسپٹل والے ان کو جو ہے, پہلے تو کارڈ پورا دیتے تھے, ابھی بھی دیتے ہیں کیا پورا کارڈ سے بہت آگے بات چلی گئی ہے. اب تو اس کو ایس ایم ایس پر میسج آتا ہے کہ آپ کے ٹیکے کا وقت ہو گیا ہے. سندھ کے اندر ڈیجیٹل پروگرام بن گیا ہے, جو بچے کو ویکسین لگتی ہے اس کا کارڈ بنتا ہے, اس کا موبائل نمبر لیتے ہیں, اور اس کے جب ٹیکے کی تاریخ آتی ہے 2 دن پہلے اس کو میسج آتا ہے کہ آپ کے بچے کو ٹیکے لگانے کا ٹائم آ گیا. اب یہ بتائیں کہ جس طرح بھی بالکل پیدا ہونے والے بچے نے ٹیکہ نہیں لگا سکا, اس کا ظاہر بات والدہ نے نہیں لگایا, اب دیر ہو گئی, تو اب یہ بتائیں کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے تو ابھی بھی وہ حفاظتی ٹیکے لگا سکتا ہے؟ آپ نے وقتی مطلب بر وقت سوال کیا آپ نے کہ ابھی ایک سندھ کے اندر ایک کیمپین شروع ہونے والی ہے جس کا نام ہے بگ کیچ اپ کیمپین. وہ بگ کیچ اپ کیمپین جو ہے وہ ای پی آئی والے شروع کر رہے ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ تمام بچے جن کو کسی بھی وجہ سے حفاظتی ٹیکے نہیں لگ پائے, چاہے وہ کووڈ کی وجہ ہو, چاہے والدین سے مس ہو گیا یا کوئی بھی وجہ ہو, تو ان تمام بچوں کو 5 سال سے کم عمر کے ان تمام بچوں کو اس کیمپین میں ویکسین لگائی جائے گی. تو لہٰذا ہماری پرزور اپیل ہوگی ان تمام والدین سے کہ جن کے بچے 5 سال سے کم ہیں کہ اپنے بچوں کو جن کو ٹیکے نہیں لگے وہ تو لازمی لگوائیں. اگر لگ بھی گئے ہیں تو دوبارہ اپنے والد سے مشورہ کریں کہ بھئی یہ ہم نے کارڈ ان کو لے جا کے دکھائیں کہ بھئی یہ ٹیکے لگ گئے ہیں, کوئی مس تو نہیں ہو گیا. ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ٹیکے لگ گئے ہوں لیکن کچھ چیزیں اس میں مس ہو گئی ہوں, تو بہتر ہے کہ اپنے والد جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہے اس سے مشورہ کریں کہ ہم نے ٹیکے تو لگائے تھے, ہو سکتا ہے کچھ مس ہو گئے ہو, آپ ذرا اس کو دیکھ لیں, اگر ہم لگوا سکتے ہیں تو وہ لگوا لیں. تو یہ موقع سنہری موقع ہے تمام والدین کے لیے اور ہماری پوری کمیونٹی کے لیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ عام طور پہ جو ویکسین لگتی ہے وہ 15 مہینے تک لگائی جاتی ہے جو سرکاری مراکز ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی مدت بھی بڑھا دی جائے اور حکومت سے ہم نے بات بھی کی ہے, لیکن وہ تو خیر جب ہوگا, لیکن
فی الوقت تو یہ اپورچونٹی اور یہ چانس موجود ہے کہ اس کیمپین میں، بگ کیچ اپ کیمپین میں، اپنے وہ تمام بچے 5 سال سے کم جو ہیں ان کو لازماً حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں. بالکل تو ٹھیک ہے. تمام بیماریاں صرف خناق نہیں بلکہ جیسے میں نے کہا خسرہ ہے، کالی کھانسی ہے، بڑی خطرناک بیماری جی ہے، جی جی تو ٹی بی ہے اور بیماریاں ہیں، تمام بیماریوں سے آپ اپنے میننجائٹس ہے، یعنی جان لیوا بیماریاں ہیں اور آپ آسانی سے بچ سکتے ہیں. تو خدا را ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر اختیار کریں، بچوں کو لے جائیں، ان کو ٹیکے لگوائیں، کوئی اخراجات اس میں نہیں ہے، فی زمانہ مفت کی ویکسین، جیسے ڈاکٹر خالد نے کہا کہ 40,000 روپے کی ویکسین آپ کے بچوں کو لگائی جا رہی ہے، پیسوں کی بھی بات نہیں ہے، جان بچانے کی بات ہے.